अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आम इंसान शो। आज 3 मई है और 3 मई का दिन पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त के लिए मनाया जाता है। आज़ादी सहाफ़त जो है वो आम इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आम इंसान के जो मसाइल हैं उनको उजागर नहीं करेगी और किसी के इन्फ्लुएंस में चलती रहेगी या किसी के प्रेशर में चलती रहेगी, तो आम इंसान के जो मामलात हैं उनको वो आगे नहीं लेके आती और इस तरह से आम इंसान जो है वो दबा रहता है या मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का शिकार रहता है। थोड़ा-सा इसके अंदर बदलाव आ गया है सहाफ़त के अंदर। पहले हम देखते थे कि प्रिंट मीडिया जो है वो बड़ा एक्टिव होता था, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिक मीडिया था वो आ गया, जैसे टीवी वगैरह है। और आजकल जो सहाफ़त है वो मैक्सिमम पॉसिबल सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है। ये चैनल जो आप देख रहे हैं आम टीवी, ये भी राजा अरशद पाकिस्तानी साहब जो हैं उनकी एक काविश है और वो भी ये रोल अपनी सोसाइटी के लिए बेहतरीन तरीके से अदा कर रहे हैं। आज हमारे इस शो के मेहमान भी राजा साहब हैं जो कि हमारे साथ हैं। हम उनको वेलकम करते हैं और फिर इंशाल्लाह मजीद गुफ्तगू करेंगे उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम व जी रहमतुल्लाहि राजा साहब, वेलकम टू शो। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान बेहतरीन। बहुत अच्छा आज आपने उन्वान चूज किया है। सहाफत जो है वो बड़ी तवज्जो तलब है पाकिस्तान में। सबसे जो पहली चीज है वो लोगों को ये समझना चाहिए कि सहाफत है क्या, सहाफत निकली कहाँ से है। जो लफ्ज सहाफत है वो सुहुफ से आया है, स्वाद हे फे, जहाँ से सहीफा निकला है, यानी आसमानी किताब, और जिसको हम सच्चाई से मुंसलिक करते हैं, यानी सच बात कहना सहाफत है, हकीकत को सामने लाना सहाफत है। और अगर हम मॉडर्न सहाफत की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो सिविल राइट्स हैं, जहां इंसानी हकूक की कहीं खिलाफ वर्जी हो रही है, तो सहाफत जो है अब वसी मानों में इस्तेमाल होती है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को सामने लाना, इंसानों को उनके हकूक दिलवाने की कोशिश करना, और जहाँ जुल्म है, जहाँ ज्यादती हो रही है, जहाँ पे किसी वजह से कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा, उसको अयां करना, नुमायां करना, ये सहाफत है। तो सहाफत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ अक़साम हैं, और सहाफत के मुख्तलिफ सहाफत हर जहत में, हर दर्जे पे, हर लेवल पे, हर तरह की सहाफत सहाफत कहलाती है। एक सहाफत जो है वो जर्द सहाफत भी है, और वो जर्द सहाफत भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो बात करते हैं कि सहाफ़ी क्या रोल प्ले करता है किसी भी माशरे में। तो सहाफ़ी जो है वो किसी भी माशरे में बड़ा मुस्बत रोल प्ले करता है। मैं चाहूँगा कि मुनीर हुसैन साहब इस पे बात करें और बताएं कि सहाफ़ियों के क्या किरदार हैं और वो किस तरीके से माशरे को रिफॉर्म करते हैं, माशरे की वो सोच को बदल देते हैं। मुस्बत किरदार क्या है, और फिर मनफी किरदार की तरफ भी आएंगे। जी, ज़बरदस्त बात राय साहब आपने की। बेसिकली मैं भी यही बात आपसे शेयर करने वाला था कि हमारे माशरे के अंदर उसका जो हकीकी अक्स है, जो उसकी ज़रूरतें हैं, जो उसकी प्रॉब्लम है, उनको सही मायनों में सामने लेके आना, ताकि वो मसाइल अरबाब इख्तियार तक पहुँच सके और जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सके, या दूसरे अल्फाज में जिस किसी ने कोई अच्छा किया है, कोई अचीवमेंट किया है, कोई खुशी की बात है, उसको भी आगे लाया जा सके। जैसा कि आज यौम आज़ादी सहाफ़त है, जिसको फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कि पाकिस्तान में ज़रा इसका फुक़दान ज़रूर है कि कहीं न कहीं हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं, उनकी कलम है या उनकी ज़बान है, या जिस भी तरह से वो अपने सोसाइटी के अंदर अपनी सहाफ़त का रोल प्ले कर रहे हैं, वहाँ वो इतने आज़ाद नहीं हैं। लेकिन अगर आज़ादी उनको मिल जाए
तो वो बेहतरीन तरीके से इस सोसाइटी की खिदमत कर सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मैं ये भी जरूर देखता हूँ कि कुछ हमारे सहाफी भाई जो होते हैं वो किसी से थोड़े से ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, या उनके साथ उनकी ज्यादा एसोसिएशन हो जाती है, जो उनके अपने प्रोफेशन को डैमेज करती है। क्योंकि जो सहाफत का असल मकसद है लोगों के मसाइल को आगे लेके आना, रियल पिक्चर देना, साफ सुथरी रिपोर्टिंग करना, और जो कुछ अच्छा हो रहा है, किसी की कोई अचीवमेंट है, उसको भी रिफ्लेक्ट करना। इसमें आम इंसान हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, अदारे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और अपनी भी अकाउंटेबिलिटी सही तरह से नहीं कर पा रहा है, और उस महकमे की, उस बंदे की, उस अदारे की भी वो अकाउंटेबिलिटी सही तरह से नहीं कर पा रहा है, और उसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस सहाफत का फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है तमाम तबकात को, चाहे वो वतन की बात कर ले, चाहे वो अदारों की बात कर ले, चाहे वो आम इंसान की बात कर ले। तो मेरी गुजारिश है कि जितनी हमें आजादी मिल सकती है, उस आजादी को तो बेहतरीन अपनी सोसाइटी के लिए इस्तेमाल करें। और स्पेशली जिस मीडिया पे मैं और आप बैठे हुए हैं, इस मीडिया के ऊपर तो अभी तक काफी हद तक आजादी है, क्योंकि बाकी तो काफी कंट्रोल हो जाते हैं। प्रिंट वाला तो पूछ के छापता है, और इलेक्ट्रॉनिक वाला भी कई दफा परमिशन लेके उस खबर को जारी कर रहा होता है। लेकिन सोशल मीडिया एक वाहद अभी तक का जर्नलिज्म है, जहां जो बात कहना चाहते हैं वो कह जाते हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो हमारा मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, और इसको करना भी चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, उसकी लेवल क्या है, और उसको कंट्रोल करने का तरीकाकार क्या है, और उसके कंट्रोल करने का जो इदारा है, हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई ऐसा इदारा ज़रूर होता है जो मीडिया को कंट्रोल करता है, और उसका क्या इसको किरदार सादा होना जुबान में हम रेगुलेटरी अथॉरिटी कह सकते हैं, राज साहब। जी बिल्कुल, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जैसे हमारे यहाँ जो है वो पेमरा है। इनके असूल व ज़वाबित जब बनाए जाते हैं तो काफ़ी हद तक उसको अगर हम तशद्दुद फ्री रखें, यानी मेरे पे पाबंदी तो लगाई जाए, बतौर सहाफ़ी किसी भी शख्स पे पाबंदी तो लगाई जाए, उसके ऊपर इखलाकी पाबंदियाँ लगाई जाएँ, उसके ऊपर कानूनी पाबंदियाँ लगाई जाएँ, उसके ऊपर गलत खबर न देने की तहकीक की पाबंदियाँ लगाई जाएँ, उसके ऊपर मनफ़ी खबरें फैलाने की पाबंदियाँ लगाई जाएँ, के ऊपर और मुख्तलिफ तरह से पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री को डैमेज करने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। इसके ऊपर ज़रूर कंट्रोल होना चाहिए, हमें एहतियात करनी चाहिए, ऐसी खबर, ऐसी बात जो हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह हो और उसका बाय एंड लार्ज कोई बड़ा अवाम को नुकसान नहीं है, तो हमें उससे गुरेज करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी खबर जिससे हमारी पब्लिक को, आम शहरियों को नुकसान पहुंच रहा है और हुकूमत की नेग्लिजेंसी हो रही है, और उससे जाहिर है जब कोई भी बैड न्यूज़ फैलती है मुल्क में तो उससे मुल्क की बदनामी तो होती है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में उसके लिए जितना मुल्क इम्पोर्टेंट है उतना ही उसके शहरी भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में फिर शहरियों को प्रेफरेंस होनी चाहिए। वहाँ पे मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, मुल्क के अंदर कोई हादसा होता है, कोई ज्यादती होती है, कोई जुल्म होता है, तो वहाँ पे मीडिया को शहरियों के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये एक जो यहाँ पे हमारे यहाँ कमी महसूस की जा रही है वो बहुत ज्यादा है, तो मैं चाहूंगा कि वैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना ये चाहता हूँ जी कि जी आप चूंकि माशाल्लाह एक बेहतरीन जहाँ माइंड सेट कोच हैं, लीडरशिप की ट्रेनिंग्स देते हैं, वहाँ आप एक सोशल मीडिया टीवी चैनल भी चला रहे हैं जिसके ऊपर आप माशाल्लाह बड़ा वर्सेटाइल किस्म का काम करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या वाकई आज का जो हमारा दिन है जो मनाया जा रहा है आजादी सहाफत के लिए, तो पाकिस्तान में आपके ख्याल से जो सहाफत है उसको आजादी हासिल है? जी, मैं यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान में जो सहाफ़त है वो मुक़य्यद है,
اور یہاں پہ ہم دو طرح کی پابندیوں کا شکار ہیں. ایک تو ہم حق بات بھی نہیں کہہ پاتے، جو انتہائی ضروری ہے، جو کہنی چاہیے وہ بھی نہیں کہہ پاتے. دوسرا، یہاں کی صحافت جو ہے وہ بہت زیادہ بائسڈ ہے. ہم حکومت کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کر سکتے اور حکومت کے دشمنوں کے خلاف ہم ہر حد تک جا سکتے. یہ ہے وہ مقام جہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، ہمیں قانون سازی بھی صحیح کرنی ہے اور حکومت سازی بھی صحیح کرنی ہے. رشک یہ فرمائیے کہ آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا کہ آپ یہ سوشل میڈیا چینل بنا کے اس پہ جرنلزم کریں اور جہاں کہیں پرابلم ہوتی ہے اس کی نشاندہی کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں؟ کیا کوئی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا اور آپ اس فیلڈ کی طرف آئے؟ اس کے جی لیے ٹھیک. جو ہم نے عام انسان پارٹی بنائی، تو عام انسان پارٹی لوگوں تک کیسے پہنچے؟ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ عام انسان پارٹی پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل پارٹی ہے اور پاکستان کی جدید ترین پارٹی ہے. تو یہ دونوں جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جدید ترین ہونے کے لیے ہمیں جدید ٹولز جو ہیں ان کو آنا چاہیے اور اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے. ہم چونکہ لوگوں کو ٹریننگز بھی دیتے ہیں، تو اگر ہم اپنے سیاستدان کو یہ سکھا اور سمجھا پائیں کہ آج کے دن جب ہم اس 21ویں صدی میں ڈیجیٹل صدی میں جی رہے ہیں تو سیاست جو ہے اس کو بھی ڈیجیٹل ہونا چاہیے. اب پرانے زمانے کی سیاست جو ہے وہ نہیں چل سکتی، تو ڈیجیٹل ٹولز جو ہیں وہ ہمارے سیاستدان استعمال نہیں کر رہے، سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر رہے، وہ لوگوں سے بات کرتے، انہیں ای میل نہیں بنانا آتا، ان کو لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی نہیں آتی، اور وہ پرانے طریقوں سے آج بھی پریس کانفرنسز کر کے اور وہ کر رہے ہیں. تو وہ اس جو حکومتی میڈیا ہے وہ بیسیکلی آج دم توڑ چکا ہے. بڑے بڑے حکومتی چینلز جو ہیں یا جو پرائیویٹ چینلز ہیں، جو مین سٹریم میڈیا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی جب تک سوشل میڈیا کا سہارا نہ لیں انہیں دیکھتا کوئی نہیں ہے. جو سوشل میڈیا کا ٹی وی چینل ہے، جیسے ہمارا ایک یہ چینل ہے عام ٹی وی، اگر اس کو بھی اس کا درجہ دے دیا جائے تو یہ ٹی وی چینل جو ہیں یہ بہت زیادہ آگے نکل جائیں گے، اور جو مین سٹریم میڈیا جسے ہم کہتے ہیں وہ اتنا ریلیونٹ نہیں رہا. اس لیے ہمیں اس میڈیا کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو بتا سکیں، پاکستانیوں کے اندر اویئرنس لا سکیں، ان کے حقوق انہیں یاد کرا سکیں اور انہیں بتا سکیں کہ جو حکومت کر رہی ہے وہ کیا ہے اور اس کے علاوہ پاسبلٹیز کیا ہیں، حکومت صحیح کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے، آج کے دور میں صحیح کیا ہے اور آج کے دور میں غلط کیا ہے. یہ عام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے عام ٹی وی کا آغاز کیا ہے. چونکہ ہم صحافی نہیں ہیں لیکن ہم صحافیوں کے ساتھ ضرور کھڑے ہیں. آپ بے شک وہ والے صحافی نہیں ہے جو وہ ایک ٹریڈیشنل صحافی ایک نام بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بہترین انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں. آپ نے الحمدللہ میرے بھی کافی سارے انٹرویو کیے. اس طرح سے میں آپ کے چینل کو فالو کرتا ہوں تو اس پہ ایک ویرائٹی ہوتی ہے آپ کے انٹرویوز کے اندر. تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ یہ کس طرح سے اس قوم و ملت کی یا عام انسان کی خدمت کر سکتے ہیں انٹرویو کر کے؟ کس طرح سے آپ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، یا کیا وہ چیزیں ہیں جو انٹرویو کرتے وقت مد نظر رکھنی چاہیے؟ جی بہت شکریہ، بہت سارے سوال یہ اکٹھے ہو گئے تو ہم ون بائی ون ان کو ایڈریس کرتے ہیں. سب سے پہلے جو انٹرویو ہے، پاکستان میں انٹرویوز کرنے کا سلسلہ ہمارے ایک بہت ہی محترم دوست ہیں ریحان اللہ والا صاحب، انہوں نے شروع کیا اور اس کا سہرا ان کے سر جاتا ہے، اور ہی از دا فرسٹ پرسن جنہوں نے انٹرویو اسکول بنایا پاکستان میں، اور انہوں نے جو ینگ جنریشن ہے ان کو انٹرویوز کی طرف راغب کیا، اٹریکٹ کیا اور ان کو کمپیل کیا سم ٹائم. یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی کھیپ تیار ہوئی جو نوجوان، ہمارے بچے، خواتین، ہمارے بڑی عمر کے ایون لوگ وہ انٹرویوز کی طرف آئے اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ بات کرنا شروع کی. اب اس
سے میں بھی بہت انسپائر ہوا اور مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پاکستان کے جو عام شہری ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نا خوبی رکھی ہے. اب اس کی خوبی کیا ہے، اس کا اظہار کیسے ہو، اس کی خوبی کا اس کو شاید ماں باپ کو بھی پتہ نہ ہو، محلے والوں کو پتہ نہ ہو، رشتہ داروں کو پتہ نہ ہو. تو ہم انسانوں کے اندر، پاکستانیوں کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو ہم دنیا تک پہنچائیں. دوسرا اس کا یہ میرے ذہن میں خیال تھا کہ ہم پاکستان کا جو نیگیٹو چہرہ ہے وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے. ہمیں لوگ ٹیررزم کے ساتھ تو جوڑ رہے ہیں، لیکن ہماری اچھائیاں کوئی نہیں جانتا. ہم کتنے زبردست ہیں، ہم گلوکار کتنے اچھے ہیں، ہم فنکار کتنے اچھے ہیں، ہم انسان دوست کتنے ہیں، ہمارے میں اور ٹیلنٹ کیا ہے. ہم اس ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آئیں تو نہ صرف پاکستانی اس ٹیلنٹ سے آگاہ ہو سکیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں رہنے والے پاکستانی اور ادر نیشنز جو ہیں وہ بھی ہمارے ٹیلنٹ سے اور ہمارے مثبت رویوں سے واقف ہو سکے. اور تیسرا یہ تھا کہ جہاں کچھ کمی ہے، کجی ہے، جہاں ہمارے معاشرے کو تربیت کی ضرورت ہے، جہاں پہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ بھی عام ٹی وی جو ہے وہ عام لوگوں کو ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کی کوشش کرے. تو یہ 3 بڑے مقاصد تھے جس کی بنیاد پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں عام ٹی وی کو چلانا چاہیے. اچھا رائی صاحب، جیسے آپ نے بھی فرمایا اور یہ بالکل اس وقت پروون بات ہے کہ اگر گھر میں 5 6 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی کے سامنے اور ایک بہترین سا ٹی وی سامنے چل رہا ہے بڑا سا، اس کے باوجود وہ سارے کے سارے اپنے اپنے موبائل کے اوپر سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو ہم مانیں یا نہ مانیں، جو حقیقت بن چکی ہے. دیٹ مین کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ اس مین سٹریم میڈیا یا مین سٹریم ٹی وی میڈیا یا مین سٹریم الیکٹرک میڈیا سے موو کر رہا ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ سوشل میڈیا کی طرف. تو یہ کتنا مفید ہے، کتنا نقصان دہ ہے عام انسان کے لیے اور بھی معاملات کے لیے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے اور میری رائے بالکل مختلف ہے. تھوڑا سا نقصان دہ اس حوالے سے ہے کہ سم ٹائم ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ نہیں کر پاتے اور تھوڑا سا الگ الگ ہو گئے ہیں. تو یہ میں اس کو ایک بلیسنگ سمجھتا ہوں، اچھا سمجھتا ہوں. ایک میری نظر میں یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ جہاں پہ سارے لوگ مل کے ایک ٹی وی دیکھتے تھے اور وہ سب کو سوٹ نہیں کرتا. کسی کو اس کی ڈرامہ دیکھنا ہے، کسی کو خبریں دیکھنی ہے، کسی کو فلم دیکھنی ہے، کسی نے گانا سننا ہے. تو ایک ٹی وی جو ہے یہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا. تو سوٹیبلٹی کی وجہ سے لوگ الگ الگ ہو گئے. اب جیسے ہی ان کو آپشن ملا، سیکنڈ آپشن موبائل ہے، تو اب اس موبائل کے اوپر وہ سب چلے گئے. انسان کو وہ جو بور ہونا تھا، جو اپنا مطلب نہ ہونے کی چیز اس کو دیکھنی پڑتی تھی، تو اس سے وہ نکلا. تو یہ ایک مثبت چیز ہے. اب ہم اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ تلاش کر سکتے ہیں اور ان لوگوں سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، ان کو دوست بھی بنا سکتے ہیں، ان سے سیکھ بھی سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم انوانٹیڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کو کوئی اتنا اہمیت نہیں دیتے. تو اس جھنجٹ سے ہم باہر نکلے ہیں کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، ہم مجبور تھے، اب ہم مجبور نہیں ہیں، اب ہم اپنی مرضی کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے. ویسے یہ آپ نے ایک زبردست حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ یہ حقیقت ہے ہماری زندگی کی کہ ہم بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ پوری کی پوری زندگی گزار دیتے ہیں. ہمارے بہت سارے رشتہ دار باپ کے اندر ایسی مثالیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی پوری زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں. تو یہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کی یہ ایک خوبی ہے کہ چاہے آپ اپنی زندگی انہی لوگوں کے ساتھ گزار رہے ہوں، فزیکلی وہیں بیٹھے ہوں، لیکن آپ وہاں بیٹھے بٹھائے پوری ایک گلوبل لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ رابطہ بڑھا کے اور وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کر کے یا وہ اپنا ایک نیٹ ورک ڈیولپ کر سکتے ہیں. میں نے ایک اور چیز اس میں بڑی زبردست نوٹ کی. میں چونکہ سیلز اور مارکیٹنگ کا بندہ ہوں تو میرا میٹر زیادہ تر اسی طرف گھومتا ہے. جب میں چیزیں دیکھتا ہوں وہی میرے انالیسس کا حصہ رہتی ہیں.
تو میں موسٹلی یہ دیکھتا ہوں کہ اب پہلے ہم اگر کسی مارکیٹنگ ایک کال پہ نکلتے تو 1 یا 2 مارکیٹنگ کال کر رہے ہوتے تو وہ ہمارا سارے کا سارا دن گزر جایا کرتا، اور اس میں کوشش یہ ہوتی تھی کہ فزیکلی آمنے سامنے بیٹھا جائے، اور اس میں بات کرنے کا طریقہ اور اس کو ڈیل کو کلوز کرنے کا طریقہ ہی بڑا فائدہ مند ہوتا تھا۔ اب جب یہ سوشل میڈیا آیا، اس کے اندر یہ بہت سارے ایپس آ گئے، تو انہوں نے اس کام کو بڑا ہی آسان کر دیا ہے۔ اس کی بہترین مثال کووڈ کے دنوں میں دیکھنے میں آئی کہ لوگوں نے زوم میٹنگز کے اوپر بہت کام کیا۔ اچھا، کبھی کبھار ایسی آفات آتی ہیں تو وہ اس کام کو پھر پرماننٹلی آگے چلا دیتی ہیں۔ جیسے ہمارا ہیڈ آفس کراچی میں ہے، تو کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو وہاں کراچی میں سی او صاحب لوگوں کو بلا لیا کرتے تھے، اور ڈیفینیٹلی اس میں آنے جانے میں وقت بھی لگتا اور ایکسپینس بھی ہوتا۔ اب جب یہ کووڈ آیا تو وہ شروع ہوئی زیادہ تر زوم میٹنگز، اور اس کے بعد ایسا زبردست ٹرینڈ سیٹ ہوا کہ اب کوئی بھی کام ہو تو وہ زوم میٹنگ کال کرتے ہیں۔ لوگوں کو فزیکلی بلانا اور وہ ایکسپینس بہت بڑے جو ہیں وہ ایک کنٹرول ہو گئے۔ یہ بھی ایک سوشل میڈیا کی کنٹریبیوشن ہے۔ پھر میں بہت سارے مارکیٹنگ کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے اس میڈیا کے تھرو بہت سارا ڈیٹا یوز کرتے ہوئے ٹیلی فونیکلی لوگوں سے رابطہ کر لیتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ ویڈیو کالز کر لیتے ہیں۔ اور اگر کسی کو کسی جگہ کا وزٹ کرانا ہے، فرض کیجئے کہ وہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے، تو یہ میں دیکھتا تھا آج سے 8-10 سال پہلے کہ وہ ایک بندہ جو بیچنے والا ہوتا وہ خریدار کو کہتا کہ آپ کو تب تک نہیں سمجھ آنی سر جب تک آپ نے پوائنٹ پہ نہیں آنا، میں آپ کو فزیکلی آپ کا پلاٹ یا آپ کا مکان جو ہے وہ دکھاؤں گا۔ اب یہ سہولت اس سوشل میڈیا نے، اس سارے سیٹ اپ نے بہت زبردست دے دیا ہے کہ وہ اس جگہ پہ جا کے اپنا واٹس ایپ آن کرتا ہے، اور اس کو وہ تھوڑے وقت میں تھوڑی کاسٹ کے اندر بہترین طریقے سے وہ سب کچھ دکھا دیتا ہے۔ تو یہ بھی بڑا ایک ہیلپ فل معاملہ ہے۔ اب میں آپ سے ایڈوائس یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری اگلی پود ہے آنے والی، جو جرنلزم میں آتی ہے یا سوشل میڈیا کے اندر ڈیجیٹل لائف کے اندر آتی ہے، ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن چیزوں پہ زیادہ کام کرنا چاہیے اور کن کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ جی، نمبر 1 ہمیں یہ میڈیا استعمال کرنا آنا چاہیے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے والدین یہ بچوں پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ موبائل فون لے لیتے ہیں اور یہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ہماری بات نہیں سنتے اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں، اور بچوں اور سکول تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی بچوں کو منع کرتے ہیں۔ بہت سارے اسکول ہیں جو بچوں کو موبائل فون ساتھ لے جانے نہیں دیتے یا وہاں پہ استعمال نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے طور پر ڈسپلن کے لیے تو ٹھیک ہیں، کلاس میں بیٹھا ہوا بچہ ظاہر ہے پڑھے گا کیا، اور وہ اگر فون استعمال کرے گا تو اس کے نقصانات تو ہیں، لیکن ینگ جنریشن اگر فون استعمال کر رہی ہے تو میں بلیو کرتا ہوں کہ وہ آپ کے تعلیمی ادارے سے زیادہ علم رکھتی ہے۔ جو کچھ آپ اس کو سکھا رہے ہیں وہ نلیفائی ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو وہ آپ سوشل میڈیا سے سیکھ رہا ہے وہ زیادہ اتھینٹک، زیادہ بہتر اور زیادہ پکا ہے اور زیادہ مفید بھی ہے۔ تو سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ ہر بچے کو سکھانا چاہیے۔ جو 10 سال کا بچہ ہے آپ اسے 1 عدد موبائل فون ضرور لے کے دیں یا اسے لیپ ٹاپ لے کے دیں تاکہ وہ اپنا لرن کر سکے۔ آج ہمارے بچے اکثر میرے پاس 2-3 چھوٹے بچے ہیں جن کی عمریں 2 سال، 2.5 سال، 3 سال اس ایج گروپ کے ہیں، اور وہ کارٹونز دیکھتے ہیں اور وہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچے نہیں ہیں، نہ سکول ان کو سکھاتا ہے، نہ والدین ان کو سکھاتے ہیں، لیکن وہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسے بہترین انگلش کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ جب ہم انگلش کے کچھ ورڈز غلط بولتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں پاپا یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے۔ تو وہ ان کو کہاں سے پتا چلا؟ وہ ان کو اسی سوشل میڈیا سے پتا چلا۔ تو بچہ جو کارٹون دیکھتا ہے، بچہ جو گیم کھیلتا ہے، وہ بے شمار چیزیں لرن کرتا ہے، اور ان گیمز کے اندر جو ہے وہ بہت اچھی چیزیں جو ہیں اس کے مائنڈ کو شارپ کر دیتی ہیں، اس کے اندر ڈسپلن لاتی ہیں، اس کو رول ریگولیشن پتہ چلتے ہیں۔ اب ایک بندے کو آپ ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں روڈ کے اوپر اور وہ کسی کو ٹکرا سکتا ہے، تو آپ کو یہ شاید علم میں ہوگا
کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی اب ڈرائیونگ سینٹرز کے اوپر ایک آرٹیفیشل ڈرائیونگ کار رکھی گئی ہے جو آپ کو پوری روڈ دکھاتی ہے، اور وہاں آپ کو جمپ بھی لگتے ہیں، آپ ٹکراتے بھی ہیں، لیکن حادثے سے بچ جاتے ہیں اور آپ لرننگ سیکھ لیتے ہیں، وہاں آپ ٹریننگ کرتے ہیں۔ تو یہ ٹریننگ ہم بچوں کو دے سکتے ہیں، گھروں میں دے سکتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اس کو پلان کر لیں، حکومت چاہے تو ان کو پلان کر دے۔ ہمارے پاس ابھی تک کوئی بھی آن لائن ایجوکیشن کا پلیٹ فارم نہیں ہے حکومتی لیول پر۔ میں ایک سوال میرا سادہ سا یہ ہے کہ جہاں اتنی خوبیاں آپ نے بینگ ایکسپرٹ آف سوشل میڈیا گنوائی ہیں، اور واقعی یہ ساری خوبیاں ہیں، یہ فائدے ہیں، جس نے ہماری کاسٹ بھی سیو کی ہے اور وقت بھی سیو کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیگیٹو پہلو بھی تو ہے نا، کہ جو وہ فون اکیلے میں لے کے بیٹھتا ہے تو اس نے کوئی تھوڑا سا پروڈکٹیو کام کرنا تھا، وہ اس سے جو ہی پھسلا وہ آدھا گھنٹہ لیفٹ رائٹ میں ایسا کھو گیا کہ اس کا وقت بھی ضائع ہو گیا، اور پھر اس میں ایسی چیزیں بھی اس نے دیکھ لی جو وہ اس کے لیے فائدے مند نہیں ہیں بلکہ نقصان دہ ہیں ہر طرح سے۔ تو اس چیز کے کس طرح سے بچا جائے، یا گورنمنٹ اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے اس کنٹرول کرنے کے لیے، یا اس کی مختلف ایج بریکٹ کے لیے کوئی اس میں پروگرام ڈیزائن ہو سکتا ہے، یا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے بارے میں؟ ایک بک ہے جس کا نام ہے دا ساورن انڈیویجول، اگر موقع ملے تو اسے ضرور پڑھیے گا۔ اس بک میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کے جو کنٹرولز ہیں وہ رفتہ رفتہ لوز ہوتے چلے جائیں گے اور انڈیویجول جو ہے وہ ساورن ہو جائے گا۔ تو جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو کنٹرول ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، کوشش کر رہی ہے، وہ آخری جنگ لڑ رہی ہے، لیکن شہریوں کی جو آزادی ہے وہ یقینی ہے۔ اور یہ جو کنٹرول ہیں، یہ جو ہم چھپا کے اور دبا کے اور کام کرنا چاہ رہے ہیں، معاشروں کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہ رہے ہیں، انڈیویجولز کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ کچھ ویب سائٹس بلاک کی ہوتی ہیں گورنمنٹ نے، ساتھ ہی شہریوں کو پتا ہے کہ ان کو ان بلاک کیسے کرنا۔ آج ٹویٹر بند ہے پاکستان میں آرٹیفیشلی، کئی مہینے ہو گئے ہیں، سارے پاکستانی جس کو پتا ہے وہ ایکس استعمال کر رہا ہے۔ حکومت کے اختیار میں اب وہ چیزیں نہیں رہیں اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ جو ہم نقصان کی بات کر رہے ہیں نا کہ نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ نقصان اتنا نقصان نہیں ہوتا جو حکومتیں انسانوں کا نقصان کرتی۔ آپ نے رانگ ایجوکیشن کے نام پر میرے 16 سال برباد کر دیے۔ جو نقصان ہے ایک انڈیویجول کا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک مووی دیکھ لے گا، ایک کلپ دیکھ لے گا، کوئی گانا سن لے گا، انٹرٹینمنٹ انسان کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں 35-40 سال تک شادیاں نہیں ہوتی اور آپ اس کو جعلی انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اب وہ بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو ان کے باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو آسان بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ کوئی ادارہ مجھے بتائیں جو ہمیں نکاح کو آسان بنانے کے لیے کوئی بات کر رہا ہو۔ ہم تو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے کوئی قانون سازی کی ہو کہ ہمارا پرائم منسٹر بھی اپنی بیٹی کو وہ جہیز دے جو ایک غریب آدمی افورڈ کر سکتا ہے، اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے ایگزامپل سیٹ ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم معاشرے کو صرف کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، بلا وجہ کا کنٹرول کرنا، وہ نہیں ہوگا۔ کہ اس آپ کی ساری بہترین باتوں کے باوجود میں اور آپ اس چیز کے سلسلے میں ایگری کریں گے کہ اس کے اوپر بہت ساری فیک نیوز بھی تو چلتی ہیں، اور ان فیک نیوز کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا ایسے کنٹینٹس عام چل رہے ہوتے ہیں جن کو پھر بچہ پارٹی بہت دیکھتی ہے اور ان کو بہت ویوز ملتے ہیں اور بہت انکم اس کے اوپر ہوتی ہے، تو اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ کنٹینٹ کریٹ کرنے والے جو ہیں وہ کوئی پروڈکٹیو چیز جو کہ کنٹینٹس ہیں وہ کریٹ کریں؟ عجیب یہ منطق ہے، میں سمجھ نہیں پاتا اس کو کہ ہنسنا جو ہے نا وہ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے، ہنسنے کی اجازت نہیں ہے اس معاشرے کے اندر۔ جن تعلیم و تربیت جن ہاتھوں میں ہے وہ ہاتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جب ہماری نوجوان نسل کو یہ آزادی ملے گی تو وہ اس آزادی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ تھوڑے سے اوور ہو جاتے ہیں، نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں، اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں بڑے ان کے ساتھ وہ بھی کوئی اتنا مناسب نہیں ہے۔
ये उनका टैलेंट है कि वो लोगों को हंसा सकते हैं, और उन्होंने इससे अगर पैसे कमा लिए हैं और आप उनको जो जॉब नहीं दे पाते, आपकी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, चलती इंडस्ट्री बंद हो गई है हमारी, अब वो बच्चे ये ना करें, भूखे मरेंगे फिर तो अफलाक छाएगी। 50% आबादी हमारी गुर्बत, खते गुर्बत से नीचे चली गई है। अगर उस बच्चे ने जी जी खुद से कोई अपनी खूबी, कोई सलाहियत इस्तेमाल करके अपनी इनकम का जरिया बना लिया है, तो आप उससे वो छीनना चाहते हैं, ये ज्यादती है। जी, बजा फरमा रहे हैं। अच्छा, मैं एक छोटा सा, अब थोड़ा सा लाइटर मोड वाला क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, और अगेन वो आपकी एक्सपर्टीज से रिलेटेड है। आपने चूंकि माशाल्लाह एक बेहतरीन सोशल मीडिया चैनल बना रखा है, और उसके ऊपर आप इंटरव्यूज देते भी हैं और इंटरव्यूज लेते भी हैं, तो कोई इंटरव्यू ऐसा आपने दिया या लिया हो जो भूल ना पाए हो आप, कि यार वो मैं फलां वक्त में इंटरव्यू देते हुए या इंटरव्यू लेते हुए मैंने बहुत एंजॉय किया, या उसमें बहुत प्रोडक्टिव गुफ्तगू हुई? कोई मेमोरेबल इंटरव्यू का हाल शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं, हर बात हर बंदे की बहुत अच्छी नहीं होती, और हर बात हर बंदे की बहुत बुरी नहीं होती। बहुत सारे लोगों से एक एक बात सीख के मैंने ये गुलदस्ता सजाया है, और आज मैं जितनी भी कोई अच्छी बात अगर मेरे हाथ से निकलती है, मैं अदा कर पाता हूँ, कह पाता हूँ, तो उसके पीछे बेशुमार खूबसूरत लोग हैं, बेशुमार खूबसूरत जहन हैं, बेशुमार खूबसूरत सोचें हैं, और मैं हर उस शख्सियत का शुक्रगुजार हूँ जिनसे मैंने डायरेक्टली सीखा, जिन्होंने कान पकड़ के मुझे सिखाया, उनका भी, जिनको देख के मैंने सीखा, उनका भी, और जिन्होंने कुछ नेगेटिव करके मुझे एक मुस्बत चीज सिखाई, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो ये मुख्तलिफ लोगों से ही मैंने सीखा। मैं जो कुछ आज हूँ वो दूसरों का परताव हूँ, इस खूबसूरत माशरे का परताव हूँ। हमारा माशरा बहुत खूबसूरत है, इसमें कजियां खामियां जरूर हैं, हर माशरे में होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो आम इंसान है, आम शहरी है, उसके अंदर बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं। हमें उन अच्छाइयों को बाहर निकालने की जरूरत है। मैं निकालता रहता हूँ और फिर अपनी जात में जमा करता रहता हूँ। तो कोई एक शख्स नहीं है जिसको मैं नॉमिनेट करूं। मैं मिसाल दे सकता हूं चंद लोगों की, जैसे हमारे दोस्त हैं, आप जानते हैं मुनीर करीम साहब। जब मैं इनसे मिला तो इनकी मैंने स्टोरी सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो चीजें जो कारोबार के बारे में मैं ख्यालात रखता था, मैं सोचता था कि मैं अगर कोई बड़ा कारोबार करूंगा किसी वक्त, मेरी कंपनी में भी 100 लोग होंगे, तो मैं ऐसी कंपनी बनाऊंगा और उसमें ये चीजें होंगी। तो जब मैं इनसे मिला तो ये वो सारे काम जो मैंने सोचे थे वो कर चुके थे। तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जबरदस्त, जबरदस्त, एक्सीलेंट। यानी बंदा उसका इंटरव्यू करके या उसको इंटरव्यू दे के खुशी महसूस करता है जहां उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होती है। अच्छा, मैं एक चीज बड़ी गुर की आज आपसे पूछना चाहता हूं, और अपने नाजरीन के लिए जो इस वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक कमाल की खूबी राय साहब आपके अंदर है कि आप बेहतरीन बेहतरीन दोस्त ढूंढ लेते हैं। शायद उनमें सबसे हल्का दोस्त आपका मैं ही होऊंगा। तो ये खूबी आपने किस तरह से अपने अंदर डेवलप की? मैं ये चीज गुर सीखना चाहता हूँ आपसे। देखिए, ये वाकई अल्लाह ताला का खास करम है कि मुझे जो भी मिला बहुत अच्छा मिला। और ये मैंने कल भी अर्ज किया था कि मेरे उस्ताद होते थे प्रोफेसर साहब, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां फरमाए जहां भी हैं वो। उन्होंने मुझे ना, जब मैं उनकी शागिर्दी में चला गया तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जब सीखना है ना, तो जहां जिन लोगों से आप सीखना चाहते हैं उन लोगों से दोस्ती कर लो। तो मैंने फिर दोस्त बनाए, मैंने कोशिश की कि मेरे दोस्त बने। और जब आप सोशल मीडिया आया और सोशल मीडिया को मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो मुझे बहुत ज्यादा दोस्त मिले। जब हम बात करते हैं, आज हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, चंद बातें कर रहे हैं, तो ये जो लोग सुन रहे हैं, जो हमारे जैसा सोचते हैं, जिन्हें हमारी बातें अच्छी लगती हैं, वो मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये एक गुलदस्ता बनता है।
تو سوشل میڈیا پہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے. آپ جو بھی ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کو کم از کم 1 منٹ کی ایک ویڈیو کسی بھی ٹاپک پہ روزانہ بنانی چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دکھتی ہے تو بکتی ہے. کوئی چیز جب نظر آئے گی تو لوگ اس کے خریدار موجود ہیں. جو بھی آپ کا آئیڈیا ہے، اس آئیڈیا کو ماننے والے لوگ، اس آئیڈیا کے متلاشی لوگ، اس آئیڈیا پہ بلیو کرنے والے لوگ دنیا بھر میں موجود ہیں. آپ نے وہ آئیڈیا جسٹ فلوٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی پریزنس بتانی ہے کہ میں ہوں. جب آپ یہ بتائیں گے لوگوں کو تو لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے. مجھے دنیا بھر سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، یو کے سے، یعنی دنیا بھر سے لوگ جو وہ سنتے بھی ہیں اور فون کر کے میسج کرتے ہیں، سم ٹائم اپریشیٹ کرتے ہیں، سم ٹائم کچھ جو ہیں وہ تنقید بھی کرتے ہیں اور ہماری غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. تو یہ دوست جو ہیں، آپ بتائیں تو صحیح نا، آپ ہیں کیا اور آپ کس طرح سے کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے خواب کیا ہیں، ان کو حاصل کرنے کا آپ نے طریقہ کیا اڈاپٹ کر رکھا ہے، سوچ کیا ہے آپ کی. جب یہ آپ کریں گے تو آپ کو بھی آپ کی سوچ کے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے اور بے تحاشا ملیں گے. میں اگین مخاطب ہونا چاہتا ہوں اپنے تمام دوست احباب سے جو اس وقت ہمیں لائیو یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جہاں اس کے بعد ہمارے ریکارڈڈ پروگرام کو جو سنیں گے، کہ بالکل راجہ صاحب نے جس طرح سے فرمایا ہے، آپ سب ہمارے دوست ہیں. تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب آپ کچھ بول کے، کچھ لکھ کے کوئی کمنٹس ہمیں بھیجتے ہیں، تو پھر آپ کیا سننا چاہتے ہیں یا آپ کے کیا ویوز ہوتے ہیں پروگرام کے بارے میں، تب ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی ملتا ہے اور فیوچر پلاننگ کے لیے بھی ملتا ہے. جیسے کہ ان کمنٹس کے اندر ہمارے دوست احباب اگلے دن کے پروگرام کے لیے، چونکہ ہمارا یہ پروگرام پیر سے جمعے تک ہوتا ہے 5 دن ہفتے کے اندر، تو اس کے اوپر کئی دفعہ میں اور راجہ صاحب مشورہ کر کے بھی ٹاپک سوچ لیتے ہیں، اور کئی دفعہ موسٹلی ہم رینڈم آتے ہیں کہ کوئی بھی ایک بات سے بات آگے چلتی ہے. جیسے آج آزادی صحافت کا دن تھا، تو ہم نے بات وہاں سے شروع کی اور بات چلتے چلتے ہمارے انٹرویو کے اوپر اور دوستیوں کے اوپر آ گئی. میں نے یہ دوستی والا سوال راجہ صاحب سے آج اس لیے کیا کہ میرے پاس ایک دوست آئے اور انہوں نے مجھے صبح یہ کہا کہ میں آپ کی فرینڈز لسٹ دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر، تو اس میں تو فلاں بندہ آپ کا فرینڈ کیوں ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو کیا اعتراض ہے اس کا میرا فرینڈ ہونے پہ، اور پھر اس میں کیا ایسی کوئی بری چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو میرا فرینڈ نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے اس کی بات بڑے سکون سے آرام سے سنی، کیونکہ وہ میرے آفس آیا ہوا تھا اور وہ بھی میرا ایک دوست ہے. تو میں نے اس کے سننے کے بعد نا، میں نے اس کو ایک سوال کیا. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جو دوست ہیں اس کو ہم من تول کے، ناپ تول کے، پمائش کر کے یا سلیکشن کے لیے کیا کرائیٹیریا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ دوستوں بناتے ہوئے اس کو خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ لینا پڑتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے، جیسے راج صاحب نے فرمایا کہ جو ایک طرح کی فریکوینسی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کمپیریٹیولی ایزیلی ایک دوسرے کی فرینڈشپ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ دوستی کے اندر ایک بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ کوئی دوست ایک اپنی تھوڑی سی بات کہے اور سننے والا اس کو پورا سمجھ جائے، یا کبھی کبھار معاملات کے اندر کوئی تلخی ہو جاتی ہے تو وہاں وہ تھوڑی سی ناراضگی کا بھی اظہار کرے تو اس کو بات سمجھ آ جائے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس غلطی کو برداشت کر لے. یہ دوستی کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. تو میں نے جب یہ ساری باتیں ان سے کی تو انہوں نے کہا یار میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا جتنا لمبا لیکچر آپ نے مجھے دے دیا ہے. تو میں اس لیے بھی آپ سے یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ بہترین دوست اس طرح سے انسان بنا سکتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ بہترین اس کا جواب دیا. اچھا، پروگرام چونکہ ہمارے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے تو ایک سوال آج کے ٹاپک کے لحاظ سے میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کرنا، کہ یہ جو جرنلزم کا فیوچر ان سوشل میڈیا ہے، یہ کتنا تابناک ہے، یہ کتنا مفید ہے، اور یہ کتنی جلدی جو دوسرے مین سٹریم میڈیا ہے ان کو یہ کھا جائے گا یا ان کو ختم کر دے گا. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سپیڈ جو دیکھا جانا ہے، جو ان کا رول ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. جی، میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ
آنے والے دن سوشل میڈیا کے دن ہیں، اور آنے والے دن جو ہیں وہ انسانی آزادیوں کے دن ہیں، اور آنے والے دن جو ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دن ہیں، اور آنے والے دن جو ہیں وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی کے دن ہیں، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی جسے ہم کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی میں جو ہوگا وہ زندہ ہوگا، جو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرے گا وہ زندہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپاہج تسلیم کر لیا جائے گا۔ جیسے آج ہمارا بازو نہ ہو، ہمارا ہاتھ نہ ہو، ہماری ٹانگ نہ ہو، ہماری آنکھ نہ ہو، یا کوئی اور فنی خرابی ہو، تو ہمیں اپاہج کہا جاتا ہے، ہمیں ڈس ایبل کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آنے والے صرف چند سالوں میں، یہ 10-20 سال کی بات نہیں ہے، آنے والے 3-4 سالوں میں ایسا ہونے جا رہا ہے۔ ہماری وہ پاپولیشن جو سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرے گی وہ ڈس ایبل ہو جائے گی، اور اس کے لیے ہمیں آج سے پریپیئر کرنا ہے اپنی نوجوان نسل کو خاص طور پر، اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کو بھی سوشل میڈیا کی طرف راغب ہونا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال شروع کرنا ہے، اور سوشل میڈیا کے اس استعمال کو ہم نے اس طرح سے سیکھنا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں اس کو بہتر طریقے سے آگے لے کر چل سکیں، اور سوشل میڈیا ہماری زندگیوں میں وہ مثبت چیزیں لائے، نہ صرف اب آج کے دور میں بلکہ آنے والے 3-4 سال جوں جوں سوشل میڈیا آگے بڑھے گا، یہ جو ٹیکنالوجی کی دوڑ شروع ہو گئی ہے، ڈیجیٹل ایج میں ہم رہ رہے ہیں، تو نان ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور نان ڈیجیٹل مائنڈ سیٹ اب نہیں چلے گا، ہمیں ڈیجیٹل ہونا پڑے گا، اور ڈیجیٹل ہوئے بغیر ہمارے پاس کوئی گزارا نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے تعارف میں عام طور پر لکھتا ہوں کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جو قرائے ارض پر جو مخلوق زندہ رہے گی وہ ڈیجیٹل ہوگی تو زندہ رہے گی، اور اگر ہم ڈیجیٹل نہیں ہوں گے تو ہم اینالاگ ٹیکنالوجی جیسے ختم ہو چکی ہے۔ آج آپ کو اینالاگ ٹیکنالوجی بہت کم ملتی ہے، ہماری گاڑیاں تبدیل ہو گئی ہیں، ہمارے ٹیلی فون سسٹم تبدیل ہو گئے ہیں، ہم تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم ابھی صرف چونکہ وہ پچھلا زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے وہ ہمارے دماغوں سے نہیں نکل رہا، وہ دماغوں سے نکال دیجئے۔ جن بچوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا ہوا وہ اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے، اور ہم چند بابے ہیں جو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا دور بڑا اچھا تھا، ہماری اخلاقی قدریں ہوتی تھیں، یہ وہ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، اور ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے، نیا زمانہ ہے، اور ہمیں بدلنا ہے، نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنا ہے، اور نئی جو نئے دور کی ضروریات ہیں، ان کے تقاضے ہیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا۔ میں آج کی آپ کی گفتگو سے تھوڑا سا ہمارا سسٹم بھی ڈسٹرب رہا ہے، کوئی آواز کا بھی پرابلم رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو میں لب لباب سمجھا ہوں راجہ صاحب وہ یہ ہے کہ ہمارا انداز پرانا ہے، ہمارے اطوار پرانے ہیں، لیکن جو وقت جدید ہے اس کی جو جدت ہے ہم نے اس کو اپنانا ہے، اور اگر ہم اس کو نہیں اپنائیں گے تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور جو گیپ ہے ایک نیو جنریشن کے ساتھ وہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انسان کا نا مائنڈ سیٹ کا ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، نئی مشین آتی ہے، تو ہم سب سے پہلے اس سے ڈرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس سے ڈر جائیں، اور ہم اس مشین سے، اس سوچ سے، ہر نئی سوچ کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے۔ جب بھی ہم نئی چیز کی طرف جائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ نہیں یار پتہ نہیں یہ کیا ہوگا، یہ نہیں۔ نئے گھروں کی ٹیکنالوجی آ گئی، بنے بنائے گھر آ گئے، ہم نے اڈاپٹ نہیں کیے۔ گاڑیاں آج بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مینول گاڑی ملے، آٹومیٹک گاڑی نہیں ہے، وہ نہیں یار، اس کا مزہ نہیں آتا، حالانکہ وہ بہت اس سے بہتر ہے، اس میں تھکاوٹ کم ہوتی ہے، اس میں آپ ریلیکس محسوس کرتے ہیں، زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، لیکن نہیں، ہم پرانی گاڑی ہی چلائیں۔ اسی طرح سے اب جب کہ وہ ڈرائیور بغیر گاڑیاں آ گئیں تو اب بھی ہم سوچو بچار میں ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ تو ہمیں دھکا لگاتا ہے، جب بھی ہم نئی چیز کی طرف جائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ نہیں یار پتہ نہیں یہ کیا ہوگا، یہ نہیں۔ نئے گھروں کی ٹیکنالوجی آ گئی، بنے بنائے گھر آ گئے، ہم نے اڈاپٹ نہیں کیے۔ گاڑیاں آج بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مینول گاڑی ملے، آٹومیٹک گاڑی نہیں ہے، وہ نہیں یار، اس کا مزہ نہیں آتا، حالانکہ وہ بہت اس سے بہتر ہے، اس میں
जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, कोई बीमार हो जाए बंदा तो डॉक्टर उसको वो दवाइयां भी देता है, टीके भी ठोक देता है, वो उससे पूछता नहीं है। तो अब हमें पुश करना है अपने आप को इस नए टेक्नोलॉजी और जो डिजिटल एज है उसकी तरफ। तो राज साहब, मैं आपकी गुफ्तगू को सम अप करते हुए ये समझा हूँ कि ये जो डिजिटल लाइफ है, इसके साथ अगर आपने मिलके चलना है तो फिर आपको माइंड सेट कोचिंग की अशद जरूरत है, और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे दोस्त अहबाब हमारे गिरदो नवाह में हमारे पास अवेलेबल हैं। जरूरत इस अमर की है कि हमारी उन तक रसाई हो, पहुंच हो, दोस्ती डेवलप करें या फीस दें, किस तरह से हम उनसे मिलके मुस्तफीद होने वाले बन जाए। क्योंकि अगर हमारा जहन उसके साथ मुताबिकत रखने वाला होगा तो फिर उसकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी, और फिर अगर जीना है तो इसी के साथ जीना है। बिल्कुल सही आपने बजा फरमाया। मैं एक इजाफा करना चाहता हूँ, मैंने एक छोटी सी वीडियो देखी, मेरा हाल 2-3 दिन पहले, और उसमें मैंने क्या देखा कि एक प्रिंसिपल साहब किसी स्कूल के, गालिबन वो इंडिया का स्कूल था, और वहां पे वो बच्चों से मोबाइल लेके उनको एक टेबल पे रख के हथौड़े मार मार के तोड़ रहे थे। तो बड़ा दिल रंजीदा हुआ कि कम से कम फोन बेचारे का क्या कसूर है, आप उसे उनको ना दें, आप उसे बेच दें, उसको तोड़ा जा रहा है। कम से कम अपने गिरदो नवाह में कुछ जरूरतमंद लोग ही देख लेते, उनको दे देते। मतलब हैरान हूं मैं कि हमारे पास कैसे पढ़े लिखे जाहिल मौजूद हैं जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये हमारे यहाँ लोगों को सीनियर पोजीशंस पे लाने के लिए, और खास तौर पर एजुकेशन सेक्टर में लोगों को तैनात करने के लिए टॉप ब्रेन्स चाहिए, जिनके दिमाग और सोच कुछ खुली हो, कुछ हवा लग रही हो उनको। हमने अजीबोगरीब नमूने रखे हुए हैं। जी डेफिनेटली, वो नैरो माइंडेड लोग होते हैं और वो एक सेट पैटर्न के साथ जिस तरह से खुद अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं, इसी तरह से उन लोगों को भी चलाना चाहते हैं। लेकिन उनको इस बात की खबर नहीं होती है कि ये जो नई पौध है, इसको कंट्रोल करना भी कंपैरेटिवली मुश्किल है। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के साथ समझाता हूँ। अगर किसी के 2 या 3 बच्चे हैं, तो वो उन दोनों तीनों की एज के डिफरेंस से जो सबसे छोटे वाला होगा, वो उससे ऊपर वाले दोनों से ज्यादा शार्प होगा। और अगर गैप अब्बा जी और दादा जी और बेटा जी और पोता जी वाला है, तो वो और कहीं ज्यादा बड़ा गैप है। तो उस गैप को हम कंट्रोल इसी तरह से कर सकते हैं कि हम जो जमाना जदीद के तकाजे हैं उसके साथ अपनी मुताबिकत को बढ़ाएं, ना कि हम अपने वही तकियानुसी के ख्यालात, वही नैरो माइंडेड मामलात और वही मामलात जिनको हमें हमें हमने भी सुन सना के पक्का किया हुआ है, हमने समझ के राह रास्त वाला या सिरात मुस्तकीम वाला नहीं उनको अपनाया हुआ। हम सिर्फ वही कहते हैं कि जी ये हमारे बड़े चूंकि करते थे, उनको हमने करते देखा है और हम करते आ रहे हैं, इसलिए आप भी इनको करते चले, जो कि इस नस्ल के लिए बड़ा मुश्किल है। हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और हम अपने प्रोग्राम को राजा साहब का बेतहाशा शुक्रगुजार हैं इनके कि इन्होंने जिस तरह से भी हमने सवाल किए घुमा फिरा के, इन्होंने उनके बेहतरीन हमें जवाब दिए हैं, जो कि बड़े रेलेवेंट थे, टू द पॉइंट थे और बड़े प्रोटेक्टिव थे कि अगर कोई उनको सुनता है और वो अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करता है तो यकीनन उसको एक बड़ा फायदा उससे होगा। इजाजत चाहते हैं जी हम। पाकिस्तान जिंदाबाद।